السلام ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم علی خان. اور گزشتہ روز آپ نے پروگرام دیکھا، اس پروگرام میں عمر شیخ صاحب سے بڑی اہم باتیں ہوئیں، یعنی کہ خود ان کی تقرری اور ان کا لاہور سے بطور سی سی پی او اس عہدے سے رخصت ہو جانا ابھی تک ایک بڑا راز تھا. بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں. عمر شیخ صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے لاہور کے حوالے سے، لاہور کی پولیس کے حوالے سے اور اس کو درست کرنے کے حوالے سے. میں گزشتہ پروگرام میں اختتام میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سیاستدانوں نے بڑے بڑے وعدے کیے، بڑے بڑے دعوے کیے کہ اس پولیس کو ٹھیک کیا جائے گا. یہ پولیس ٹھیک نہیں ہوئی. یہ پولیس شیخ صاحب، یہ پولیس اس وقت بھی قتل کرتی ہے. کانا کی پولیس قتل کرتی ہے. ویڈیو آ جاتی ہے، دو نوجوان ہیں، وہ باقاعدہ پولیس ان کو زندہ پکڑتی ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے. پھر اگلی ویڈیو آ جاتی ہے جس میں باقاعدہ طور پہ وہ مرے ہوئے، ان کو گولیاں لگی ہوئے مرے ہوئے پڑے ہیں. یہ کرائے کی قاتل پولیس، یہ بھتہ لینے والی پولیس، یہ بدماشی کرنے والی یہ پولیس، یہ پنجاب پولیس، یہ لاہور پولیس بدل سکتی ہے؟ جی بالکل بدل سکتی ہے. کیسے؟ میں سمجھتا ہوں جی، دیکھیں کوئی بھی انسان جو ہے بائی نیچر ظالم اس طرح کا نہیں ہوتا. کچھ حالات ہیں، کچھ پالیسیز ہیں، کہیں سے مخفی اشارے ہیں جو ہمیں جسے کہتے ہیں انٹرپلے کی بعض جگہ مارجن دے دیتے ہیں. لیکن اس گورنمنٹ میں، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں، سردار عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ میں ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے. میں نے ان کے دور میں سرو کر رہا ہوں، مجھے کہیں سے ایسے اشارے نہیں ملے کہ کسی کو ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی طرف لے جائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کہیں پہ اگر آپ نے ہاٹ چیز کیا ہے، ہاٹ پرسو کیا ہے اور وہاں پہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو پاور کا استعمال، فائر ویپن کا استعمال کرنا پڑتا ہے، فائر آرم کا، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ لوگ انکاؤنٹر میں مارے جائیں. شروع میں بات کی تھی، آپ نے کہا یہ میڈیا کو پتا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا. ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جعلی مقابلہ کون سا ہے اور اصلی مقابلہ. اس سے بالکل ٹھیک 5 یا 7 دن کے بعد ایک اور مقابلہ ہوا، نظر آیا وہ اصلی تھا، وہاں پر زخمی بھی ہوئے لوگ، سارا کچھ ہوا. اب بات ہے بنیادی طور پہ شیخ صاحب پولیس کی ریفارمز کی، پولیس کو بہتر بنانے کی. کیا کیا ماڈلز ہیں، کس طرح ہو سکتی ہے یہ پولیس کی ریفارمز کے؟ جی ہمارے سسٹم میں میں سمجھتا ہوں 2-3 ماڈلز تو ہیں جو چلائے گئے ہیں. ایک تو سن 2001 سے جس وقت نیو پولیس آرڈر آیا، وہ بیسیکلی پاکستان پولیس کی ریفارمز کے ہی ایک ایجنڈا تھا، بلکہ وہ اس کا ایک روڈ میپ تھا جو کہ بنایا گیا. جو ہمارے جو ویٹرنز تھے پولیس آفیسر، جس میں شعیب شجول صاحب، شیری صاحب والے، طارق خسرو صاحب شامل تھے، طارق پرویز صاحب تھے، تو انہوں نے وہ ڈیزائن کیا. اور اس کی بنیاد اگر آپ کو یاد ہوگا تو پروفیشنلزم پہ اور اسپیشلائزیشن پہ رکھی گئی کہ انویسٹیگیشن کو علیحدہ کیا جائے، سیکیورٹی کو علیحدہ کیا جائے، ہماری جو باقی لا اینڈ آرڈر ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے. اس ماڈل کو تو یہ ایک لانگ ٹرم پلان تھا اور اس کے اوپر کام شروع ہوا اور اس پہ آیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں امپیکٹ امیجیٹ. عام لوگوں کا کنسرن لانگ ٹرم ریفارمز سے نہیں ہے. حالانکہ سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے لانگ ٹرم ریفارمز پہ کام کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے، لیکن شارٹ ٹرم کے لیے بھی ضروری ہے. اب شارٹ ٹرم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پیوٹل چیز ہے وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی. اگر جب تک آپ، وجہ کیا ہے کہ یونیفارم کی پاور ہے، فائر آرمز کی پاور ہے، معاشرے میں نیوسنس کی پاور ہے، تو اس پاور کو ابزارب کرنا ایک کانسٹیبل سے لے کے سینئر لیول تک بڑا مشکل کام ہے. اور سینئر لیول پہ تو شاید یہ ہم ابزارب کر جاتے ہیں، لیکن ہمارا زیادہ تر رینکس تو جونیئرز ہیں اور پبلک کے ساتھ انٹریکشن بھی اسی کا ہے. تو جب یہ کسی گھر میں جاتے ہیں، جب یہ کسی سٹریٹ میں روکتے ہیں، جب بھی یہ لا انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ریزسٹنس آتی ہے، تو وہاں پر اس قسم کی ہماری جو کمپلینٹس ہیں وہ بہت زیادہ آ جاتی ہیں. تو اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے کہ اس فیکٹر کو ایڈریس کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ریکروٹمنٹ ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا.
یہ ایک دفعہ میں نے کچھ 4-5 سال پہلے کیپٹن عارف نواز صاحب کے وقت میں تجویز دی تھی کہ پولیس کانسٹیبلری کی ریکروٹمنٹ کے لیے اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سیٹیں ہوتی ہیں 200 اور اپلیکینٹس آ جاتے ہیں 20,000. ٹھیک. اچھا, اس کا ہم لیتے ہیں پہلے جسمانی میئرمنٹ کا ٹیسٹ, اس کے بعد ہم ان کی دوڑ لگوا دیتے ہیں کہ جی آپ 7 منٹ میں 1 کلومیٹر کریں. اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ جو اربن اپلیکینٹس ہیں وہ رہ جاتے ہیں, چونکہ ان کو اب عادت ہی نہیں رہی. کھیلوں کے میدان ہمارے کم ہو گئے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں, انڈور ہمارے گیجٹریز بڑھ گئی ہیں, تو وہاں پہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اربن کا بہت بڑا پاپولیشن کا پورشن رہ جاتا ہے, وہ کوالیفائی نہیں کر پاتا فزیکل میں. تو اس کے لیے میں نے تجویز دی تھی کہ اس کے مارکس کر دیے جائیں اور اس میں اربن پرسنٹیج کو بڑھایا جائے, چونکہ اربن زیادہ میں سمجھتا ہوں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اور اتنے جسے ان کی اپ برنگنگ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. آپ میری سمجھ رہے ہیں, اور ان کو پھر آپ جب فردر ریکروٹمنٹ میں ڈالتے ہیں, فزیکل ٹیسٹوں میں ڈالتے ہیں, تو وہ سیکھ جاتے ہیں. 1-1.5 سال کی جب اس کی ٹریننگ ہوتی ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس پرسنٹیج کو بڑھانا چاہیے. ایک تو میری یہ تجویز ہے تاکہ وہ انٹیک بہتر ہو جائے, اور اس کے بعد وہ اگر ڈیفنس میں یا گلبرگ میں یا ادھر ادھر ڈیوٹیاں کر رہے ہیں تو اتنے رف نہ ہوں. جیسے کہ میرے ٹینیور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو گارڈن ٹاؤن کا ہے پاسپورٹ آفس, وہاں پہ PIC کا ڈاکٹر جاتا ہے اور کانسٹیبل نے اس کو گربان سے پکڑ لیا اور مجھے اس کو سزا دینی پڑی, اس کانسٹیبل کو. لیکن یہ آپ کس کو سزا دیں گے؟ تو ہمیں اپنی انٹیک بہتر کرنا ہے, اس کی گرومنگ اور ٹریننگ کی طرف توجہ دینی ہے. ایک تو یہ ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ دوسری لیئر ہے ہماری ASI سب انسپیکٹر اور انسپیکٹرز کی. اس لیئر میں چونکہ ان کے پاس اگین قانون کے مطابق بہت پاورز ہیں, ایک SHO کی سطح پر, ایک انویسٹیگیشن آفیسرز کی سطح پر, تو وہاں پہ بھی ان کو آپ نے برائڈل کرنا ہے, ان کے اوپر لگامیں ڈالنی ہیں. کہ اگر آپ نہیں لگامیں ڈالیں گے تو وہی ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہی رزلٹ نکلے گا. تو اکاؤنٹیبلٹی سخت ہے. اسی کے لیے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, اب پولیس کورٹ مارشل کی یا پولیسنگ آف پولیس کی میں بات کرتا ہوں, اس کے بغیر نہیں ہوگا. اور میں نے یہی کورٹ مارشل تو میرے پاس نہیں تھا, تو میں نے تو پولیسنگ آف پولیس کی. اور آپ اندازہ کریں کہ 35,000 پولیس لاہور کی, اور آپ یہ دیکھیں کہ پولیس کا خیال ہے کہ میں نہایت سخت تھا, جابر تھا, بڑی سزائیں دینے والا تھا. وڈ یو بلیو میں نے ٹوٹل کتنے بندوں کو سزائیں دی ہیں؟ 20 بندوں کو. لگتا تو یہ تھا کہ کافی جو ہے آپ اندازہ کریں نا. ہاں, لیکن ان 20 کو میں نے چھوڑا نہیں, ان کے خلاف FIR رجسٹر کرائی, ان کو ہتھکڑیاں لگوائی ہیں, ان کو بیہائنڈ دا بارز بھیجا ہے. کیونکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو اگر آدمی پولیس آفیسر پروفیشنل مس کنڈکٹ کرتا ہے تو اس کو وہی سزا ہونی چاہیے جیسے ایک مجرم کو ہوتی ہے. اس کے خلاف FIR ہو, اس کو ہتھکڑیاں لگے, اس کا ریمانڈ لیا جائے. جو میں سمجھ رہا ہوں یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک تو لانگ ٹرم جو ہے ٹھیک ہے, اس کا سسٹم میں اصلاح ہونی چاہیے, قوانین میں اصلاح ہونی چاہیے, یہاں پر ہمارے بہتر ادارے بننے چاہیے, تربیت بہتر ہونی چاہیے, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, ریکروٹمنٹ بہتر ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ فوری طور پہ پولیس ایسے اقدامات کرے جس سے اس کا امپیکٹ بہتر ہو. تو کافی پریس ریلیزیں تو روزانہ جاری کرتے ہیں, ہم نے اتنے ملزم پکڑ لیے, ہم نے فلاں کر لیا, فلاں جگہ پہ SP صاحب کی ہدایت پہ یہ ہو گیا, فلاں SP کی ہدایت پہ ہم نے یہ کر لیا. اتنی زیادہ پریس ریلیزوں کے باوجود امپیکٹ کیوں نہیں بن رہا؟ دیکھیں نا, بات اس پہ ہے کہ جو بندہ آیا ہے اس کی FIR آپ کو دینی چاہیے تھی جیسے وہ آیا تھا, اس کی بات سنتے. آپ نے اس کو 10 دن بھگایا ہے, اب وہ گیا 22A میں 22B میں. آپ جا کے دیکھیں کورٹوں میں کتنی اپلیکینٹس پڑی ہیں 22A 22B کی, تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کیوں ہیں. وہ اس لیے وجہ کہ پولیس نان ریسپانسو ہے. اگر FIR رجسٹر ہو گئی ہے وہ 10 دن تک چکر لگاتا رہتا ہے, انویسٹیگیشن آفیسر اس کو ملتے ہی نہیں ہے, تو امپیکٹ کیسے آئے گا؟ تو یہ کام ہے سپروائزری آفیسرز کا, جس میں ASP DSPs, ہمارے ڈویژنز کے SPs جو شامل ہیں. وہ جب تک پورا اپنا انپٹ نہیں دیں گے اتنی دیر تک کام نہیں ہوگا. تو اگر وہ جہاں پہ آپ دیکھیں آفیسرز کے کیوں امپیکٹ آ رہے ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کے آفیسرز ہوتے ہیں 6 ڈویژنز میں, بعض جگہ کی آپ کو رپورٹ اچھی ہوتی ہے, بعض کی بری ہوتی ہے. تو آپ جا کے چیک کریں تو پتہ چلے گا کہ فالٹ آفیسرز میں ہے,
فالٹ آپ کو آفیسر میں. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. ایک دوسرا, اب پوری دنیا میں نے اس دن بھی کہا کہ ٹیوے اور گویڑ سے پولیسنگ کا زمانہ ختم ہو گیا. اب آ گئی ہے آئی ٹی بیسڈ پولیسنگ, ویریس سافٹ ویئر, اور اس پہ بڑا کام کیا ہے ہمارے مشتاق سکھیرا صاحب نے, بڑا کام کیا ہے کیپٹن عارف نواز صاحب نے, بڑا کام کیا ہے, سب لوگوں نے, جو جتنے بھی ہمارے پریڈیسیسرز ہیں انہوں نے آئی ٹی پہ کام کیا ہے اور بہت ساری چیزیں, لیکن اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام ٹولز کو آپریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے اس کو لنک کرنے کی ضرورت ہے. 8000 کیمرہ ہے, اتنے سافٹ ویئرز لگے ہوئے ہیں, تو اس کا امپیکٹ آنا چاہیے نا اسٹریٹ کرائم کے اوپر. اگر امپیکٹ نہیں آ رہا. شیخ صاحب, جب آپ تھے تو لگتا یہ تھا کہ آپ گریب کرنا چاہتے ہیں ہر چیز پہ, آپ سیف سٹی کے کیمراز اور اس کے سسٹم کو بھی اپنے ماتحت لانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں آپ کو کورٹ مارشل کا اختیار بھی دے دیا جائے. آپ کہتے تھے کہ جناب اسپیشل برانچ اور دیگر ادارے جو ہیں وہ باقاعدہ تحقیقات کر کے بتائیں کہ کس پولیس افسر کی کتنی جائیداد ہے, کتنے پیسے اس نے بنائے ہیں, وہ بھی آپ کو بتایا جائے. تو اس نے ریئیکشن پیدا کیا آپ کے خلاف, خود آپ کی پولیس فورس کے اندر, کہ یار یہ بندہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, یہ ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہے. تو یہ امپیکٹ تھا آپ کا؟ یہ دیکھیں جی, جو آدمی بھی کام کرنا چاہتا ہے, آج ایک اچھا کرکٹ ٹیم کیپٹن لگا دینا آپ, تو وہ چاہے گا کہ بالنگ بھی ٹھیک ہو, فیلڈنگ بھی ہو, یہ جو ببل ہے بایولوجیکل ببل اس میں بھی بیٹھیں, یہ شام کو جائیں بھی نہیں, تو آپ اس کو ڈکٹیٹر کہیں گے. یہی ہوتا ہے, کیونکہ جو آدمی کام کرنا چاہتا ہے وہ بیسیکلی چاہتا ہے کہ میرے ہر یونٹس, ہر فیلڈ, ہر شعبے میں بہتری آئے. اب جب وہ اس میں انٹرسٹ لیتا ہے, انٹرونشن کرتا ہے, گائیڈنس دیتا ہے اور مانیٹر کرتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو کام ہی کوئی نہیں سی, یہ کیا کر رہے ہیں. اب میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں, آپ کسی لاہور کے بندے سے پوچھنے, وہ یہ کہتا ہے کہ ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز ارب پتی ہیں. آپ لوگ مجھے خود کہتے تھے, میڈیا کے سب لوگ, کہ تھوڑے ایس ایچ اوز تھے ارب پتی نہیں, کروڑ پتی نہیں, اب ارب پتوں کی بات ہوتی ہے. اچھا, تو میں نے اگر کہہ دیا اسپیشل برانچ کو کہ یار اس چیز کو ذرا ریکارڈ پہ بھی تو چیک کر, تو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ جی آپ نے ریکارڈ کیوں مانگ لی ہے. بات سمجھ نہیں. اسی طرح میں نے کہا کہ یار ٹریکر لگا دو گاڑیوں میں, تو دیکھو جی یہ گاڑیاں تو قبضہ کرنا چاہتا ہے. میں قبضہ نہیں کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں ریسورسز کا ایفیشینٹ یوز ہو. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ ساری چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں, اس کا جواز بھی دے رہے ہیں, اس کا امپیکٹ بھی بتا رہے ہیں, تو باقی جو سی سی پی اوز ہیں جو پہلے رہے, جو اب ہو یا آگے ہو, وہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہوں, لیکن سٹل طریقے سے کر رہے ہوں, میں ذرا اوپن کرتا ہوں, یہ فرق ہے. آپ امپیکٹ کی بات کرتے ہیں نا, لہٰذا 1.5 سال والے بھی سی سی پی او ہیں, ان کا نام آپ کو بھی نہیں پتا, جو 1.5 سال سی پی او رہ گئی. نہیں, باقی یہ صحیح بات ہے نا, یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہاں پر کوئی 1.5 سال بھی, نام میں آپ کو لے بھی دیتا ہوں, مجھے یاد بھی آ گیا ہے, لیکن میں ان کے پاس نہیں گیا, میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ آپ پولیس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ جو کچھ کر کے گئے ہیں, مکھی پہ مکھی ماری ہے, گونگلوں میں مٹی چاڑی ہے, چلو جی اپنا وقت گزارا ہے اور چلے گئے ہیں. وقت گزار کے چلے جانے والے کبھی یاد نہیں رہتے, یاد وہ رہتے ہیں جو امپیکٹ ڈالتے ہیں. مجھے کچھ تھوڑی سی سے ہٹ کر بھی باتیں کرنی ہیں, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, عمر شیخ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے, بات ہو رہی ہے پولیس کی ریفارمز کے حوالے سے, بہتری کس طرح آ سکتی ہے, امپیکٹ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بہتر کرنا ہوگا. بنا دیا لوگوں نے, تھا نہیں اس طرح. اچھا, ہاں نہیں, کیونکہ میرے ساتھ کوئی ہیروئن دیکھی ہے آپ نے؟ اچھا, کمی یہ ہے صرف. نہیں, میرا مطلب ہے کم از کم ہوتے ہوئے نا تو پھر چلبل پارٹے بنے. اچھا, مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے, تو مجھے نہیں پتا ان کے مائنڈ میں کیا تھا, کون سی سٹوری انہوں نے بنائی. یہ نہیں ہے, جو آدمی پبلک کے لیے کام کرتا ہے اس کا دکھ درد رسپیکٹ ہے. ہم کہتے ہیں اگر کوئی پولیٹیشین بات کرے تو کہنا ہے یہ تو پولیٹیشین ان پولیٹکس نہیں ہوتی. اگر کوئی بیوروکریٹ ایسی بات کرے تو ہم کہتے ہیں لو جی ان پتہ ہی کوئی نہیں کی کرنا ہے. اور اسی طرح سیم از ٹرو ود دا پولیس آفیسر. ہمارا اگر کوئی پولیس آفیسر کہتا ہے کہ یار اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کا مدد کرو, بھاگو دوڑو, تو وہ اب نارمل سمجھا جاتا ہے. اور اسی اب نارملسی کو آپ نے چلبل پانڈے کا نام دے دیا. یس, وہی بات ہے. تو لوگ مجھے کہتے بھی ہیں مذاق میں, دوست یار کہتے ہیں, اصل ایشو ہی نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ آپ ریلیف دیں بھائی لوگوں کو فیل ہونا چاہیے. کس کو فیل ہونا چاہیے؟ جس کی بات سنی نہیں جا رہی.
دو طبقات ہیں جن کی بات مسلسل سنی جا رہی ہے، جو کسی نہ کسی سسٹم میں کسی نہ کسی فورس کا حصہ ہیں، کسی کی ادارے کا حصہ ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے ایک۔ دوسرا وہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کی بات سنی جاتی ہے، اور یہ سارے طبقے ملا کے 5% آف سوسائٹی بھی نہیں ہے، تو 95% کی تو بات نہیں سنی جا رہی۔ اس کو تو ملتا ہی کوئی نہیں ہے، اس کو تو صرف کار خاص ملتا ہے، وہ جو 152 کار خاص میں نے اڑا دیے تھے وہ ملتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ پیسے دے تو تیرا کام ہو جائے گا۔ شیخ صاحب اس ساری سوچ کے ساتھ ریٹائرمنٹ کب ہے آپ کی؟ میری اگلے سال انشاءاللہ۔ اگلے سال سیاست میں آ رہے ہیں؟ نہیں، میرا کیا تعلق، میں غریب آدمی، میرا سیاست سے کیا تعلق؟ لگتا ہے جس طرح کے خیالات ہیں انقلابی خیالات، دیکھیں اگر کسی وقت پہ موقع ملا ہوتا تو شاید میں چلا بھی جاتا، ایسی بات نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے پولیس سیاست میں جانا، لیکن سوال یہ ہے کہ اب ایٹ دی اینڈ آف 60 ایئرز اور ایک لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ، عثمان بزدار صاحب کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات، عمران خان صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات، اور پھر جب آپ آئے بعد میں پتہ چلا آپ نے تو پورا ایک غالباً کوپر روڈ پہ کہیں پورا سیل بنایا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ وہی ساری پرسیپشنز ہیں، غلط پرسیپشنز۔ ہاں، قبضہ مافیا کے خلاف میں نے بنایا ہوا تھا، بالکل، منشیات فروشوں کے خلاف میں بنا رہا تھا۔ اچھا، اور شیخ صاحب کیوں نہیں لوگوں کو، میں ابھی چلتے ہیں میرے ساتھ، ابھی کینال پہ چلے جاتے ہیں، عمران خان صاحب کا گھر ہے دھرم پورے کے بالکل پاس، اس پہ پل پہ چلے جاتے ہیں، ان کے گھر سے یقین کریں آدھے کلومیٹر کے اوپر نشئی ایسے لیٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، ان کو نشہ بھی مل جاتا ہے وہاں پر، ان کو وہاں پر انجیکشن بھی مل جاتے ہیں، وہاں پر ان کو سب کچھ مل جاتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نشہ بیچنے والا کون ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، آپ کی پولیس کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک سکول سسٹمز ہیں ہمارے اچھے ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، وہاں پہ پڑھنے والی 14 سال 16 سال کی بچی کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے نشہ کہاں سے ملنا ہے، آپ کی پولیس کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ کیا چکر ہے؟ پولیس کو بالکل 100% پتہ ہے، پتہ ہے، میں ایڈمٹ کرتا ہوں 100% پتہ ہے۔ اب میں اس ایشو پہ بات کروں گا، میں نے اس پہ کام کیا ہے، اسی جو منشیات والے ہیں، میں نے یہ جو ہمارے مینٹل ہاسپٹل والا ادارہ ہے وہاں پہ میں نے بات کی ہے، میں نے سیکٹری ہیلتھ سے بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کو نہیں رکھ سکتے، ہمارے پاس صرف 100 بیڈ کے 2 ہسپتال ہیں۔ یہ آپ کے لیے نیا نالج ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے علم میں نہیں ہوگا۔ 100 بیڈ کا ادھر ہے، 100 کا ملتان ہے، ٹھیک۔ ان کو کوئی جیل نہیں لیتی، منشیات والوں کو، ان کو کہیں پہ ریمانڈ نہیں ملتا، ان کا جوڈیشل ریمانڈ کوئی عدالت نہیں دیتی، ظاہر ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بیمار لوگ ہیں، اور میں نے اسی پوائنٹ آف ویو سے، پولیس والے ویسے ڈرتے ہیں کہ ان کو لا کے رکھا تو مر جائیں گے، مر جائیں گے، یا ان کو نشہ مانگیں گے، یا ان کا کھانا، ان کی اخراجات ساری چیزیں۔ ٹھیک، تو اس لیے پھر میں نے سیکٹری ہیلتھ سے بات کی، ان کے اینٹی نارکوٹکس فورس والوں سے بات کی، اور یہ آخری دنوں میں بہت سارے میرے پلان تھے، تو ان میں سے ایک پلان یہ بھی تھا، میرا یہ خیال تھا کہ ہم پرائیویٹ بسز لے جا کر اور ان کو وہاں پہ کھانا دیں گے، ان بچوں کو، یہ جو سارے ہیں ایڈکٹس والے، اور ان کو اس کے بعد ہم ہاسپٹل لے جائیں گے تاکہ جا کے ان کو وہاں پہ ایڈمٹ کرایا جائے، اور ایڈمٹ کرا کے تاکہ پھر ہم ان کو اس طرف لے جائیں۔ تو یہ ضروری تھا۔ اب آپ حیران ہو گئے کہ مجھے پتہ چلا کہ جی اس کا تو ایک پورا علیحدہ ونگ ہے، اور اس میں ملینز آف روپیز ہیں۔ آپ لیں، آپ میڈیا کے لوگ ہیں، آپ حساب لیں، اور ملینز آف میڈیا کہاں ہیں جو ان کے اوپر ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے لگنا تھا، وہ تو کہیں نہیں لگ رہا۔ میں نے پوچھا ہاسپٹل کے ایم ایس صاحب سے کہ کتنے بیڈ خالی ہوں گے، تو انہوں نے کہا جی 36 بیڈ خالی ہیں، مجھے یاد ہے اس دن جو انہوں نے بتایا۔ میں کہا جی ملتان میں کتنے خالی ہیں؟ کہتے تقریباً اتنے خالی ہوں گی، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس تقریباً آؤٹ آف 200 بیڈز کو تقریباً 75 کی کیپیسٹی ہے۔ نہیں شیخ صاحب، جو بنیادی بات میں کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی کو، ایک بچے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بیچنے والے کون ہیں، پولیس کو نہیں پتہ چلتا۔ وہ سارا دن لاہور میں آج سے 3 سال پہلے کوئی 75 مقامات تھے جہاں پر یہ نشہ فروخت ہوتا تھا، 50 سے 75، اب یہ 125 سے 150 تک پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ پولیس کچھ نہیں کرتی۔ نہیں دیکھیں جی، یہ پولیس کا یہ جسے کہتے ہیں ایکسکلوسیو ڈومین نہیں ہے،
ANF آ جاتی ہے, ANF اس میں آ جاتی ہے, ایکسائز ڈپارٹمنٹ آ جاتی ہے, اور نیچرلی پولیس تو ہر کرائم کے حوالے سے آتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پولیس کو بھی کرنا چاہیے, میں ہرگز اس سے نہیں کر رہا, لیکن بنیادی ڈومین جن کی آپ کی بات ٹھیک ہے. کبھی ہم نے ان سے پوچھا کہ سر یہ کیا ہو رہا ہے, اس کے باوجود میں نے کہا بتایا آپ کو کہ میں پورا اس پہ کام کر رہا تھا, اور یہ میری خواہش تھی کہ ہم یہ سارے بچوں کو, یہ جو ایڈکٹس ہیں یا عاصیان کو اٹھائیں. یہ ہماری ایک جسے کہتے ہیں بدنما داغ بنا ہوا ہے سوسائٹی کے اوپر, اور اس کو کریں. اور یہ ساری چیزیں اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی. جس کو آپ کہتے ہو کہ میں ڈکٹیٹر ہوں, جس کو آپ کہتے ہو کہ میں سزائے بات جاتا ہوں اور چلبل پر پارٹے ہوں, حالانکہ آپ کو چاہیے, سوسائٹی کو یہ چاہیے چلبل پارٹے, لیکن آپ اگر کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ کرنا ہے پہ, تو جبکہ اندر سے آپ کی خواہش ہے یہ ہونا چاہیے ایسے. میری خواہش ہے, ہر بندے کی ہے, آپ کی پوری سوسائٹی کی خواہش ہے, اور اسی لیے ان کی خواہشات پہ میں پورا اتر رہا تھا, تو جس کی وجہ سے ایک امپیکٹ آیا تھا بس. اچھا مجھے بتائیں کہ پولیس کو ٹھیک کرنے میں آپ جیسے افسران رینکرز سٹائل میں وہ اوپر آئیں, یا یہ جو PSP ہے CSS کر کے آنے والے ہیں یہ آئیں, یہ کمبینیشن ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی, بات سٹائل سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ول ہونی چاہیے. ذوالفقار چیمہ CSS کے تھے, مشتاق سکیرہ CSS کے تھے, سرمد سعید صاحب CSS کے تھے, ناصر دورانی صاحب CSS کے تھے, یہ سب لوگ CSS کے تھے. ہاں کوئی میری طرح کم سٹائل والا ہوگا, کوئی ریفائن ہوگا, تو اس طرح کے لوگ ہوں گے. اصل بات ہے دل کے اندر درد ہے کہ نہیں, اور کام کرنے کا جذبہ ہے کہ نہیں. یہ دو چیزیں ہیں تو ہر بندہ کامیاب ہے, بھلے وہ رینکس کا ہو بھلے وہ CSS کا ہو. پولیس کو رشوت لینے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ نہ دیں, رشوت نہ دیں, کمپلیٹ کریں. CM پورٹل ہے, PM پورٹل ہے, IG کا نمبر ہے 8787, پرسو کریں, فائٹ کریں. آپ ایزی ایکسیس چاہیں گے, ایزی کام کرانا چاہیں گے, فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیں گے, 2 نمبر کام کروائیں گے, تو رشوت یعنی کہ یہ سوسائٹی کے ساتھ انٹیگریٹڈ ایشو ہے. نہ دیں. آپ بجلی کا بل جا کے لڑے تو آپ کا ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, ٹائم لگے گا, لیکن اگر آپ کہیں گے کہ نہیں کام حل ہو جائے تو لائن مین کو پیسے دیں, میٹر پیچھے ہو جائے گا. کام تو دونوں طرح سے ہو گیا نا آپ کا. اب آپ نے صحیح کیا چوز کیا وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور آپ اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں. تو میں سمجھتا ہوں سوسائٹی کو کھڑا ہونا چاہیے, اور ہمارے سینئر آفیسرز کو ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور کتنا فرق کتنا محسوس کرتے ہیں آپ لاہور کی پولیس میں اور جو ڈیرہ غازی خان کی پولیس میں؟ ڈیرہ غازی خان کی پولیس اتنی جسے کہتے ہیں نا وہ نہیں تھی, اگریسو نہیں تھی. لاہور کی پولیس اگریسو ہے, چونکہ یہاں پہ سوشل فیبرک اتنا سٹرانگ نہیں ہے. وہاں پہ کاسٹ سسٹم ہے, لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو وہ اتنے اگریسو نہیں ہوتے وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی شکل میں. یہاں پہ اربن کلچر ہے, لوگ باہر سے آئے ہیں, بہت ساری دنیا مائیگریٹ ہو کے یہاں سے آئی ہے, تو اس لیے ایگریشن تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں, جس کو ہم بولڈنس کہہ لیں, ایگریشن کہہ لیں, بے باکی کہہ لیں, تو وہ پولیس میں زیادہ ہے یہاں پہ. اس کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ پھر اکاؤنٹیبلٹی حل نہیں, ایک ہی طریقہ ہے. دیکھیں جی سیدھی سی بات ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو 3 مہینے ملے, آپ نے ایک امپیکٹ دیا, ایک اس حد تک تو ٹھیک ہے, کوئی تھوڑی سی چینج بھی آئی ہوگی. عام پولیس والا جو ہے, جب میں تھانے جاؤں گا, میں بغیر تعارف کروائے اگر میں کچھ کروانا چاہوں, شاید ان کو ڈر ہو کہ شاید عمر شیخ صاحب تک بات پہنچ جائے. پولیس کو ٹھیک کرنا ہے, اگر عمر شیخ نے کرنی ہو لاہور پولیس کو, کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ 1 سال بہت ہے. 1 سال میں چینج ہو جائے گا. دیکھیں جی, میں نے 3 ماہ کا انہوں نے کہا تھا, میں نے کہا تھا 3 ماہ میں ٹھیک ہوگی. لاہور بولے گا میں ٹھیک ہو گیا ہوں. لاہور بولا ہے, لاہور بولا ہے, لاہور کے لوگ بولے ہیں, لاہور کا میڈیا بولا ہے, لاہور کے کالمسٹ بولے ہیں, لاہور کے یوٹیوبرز بولے ہیں کہ ہاں لاہور بہتر ہوا ہے. 100% تو نہیں ہوا لیکن بہتر ہوا ہے, چینج آیا ہے.
تو اسی طرح اگر آپ کو 1 سال کا موقع دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کافی حد تک مستقل بنیادوں پہ چیزوں کو ٹریک پہ لے آئیں گے، لیکن 3-4 مہینے سے تو اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا جو ہوا ہے. یس چلے پروگرام کا بالکل آخر ہے، آخری حصہ ہے. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو شیخ صاحب سے کچھ پرسنل باتیں ہیں ان کی ڈسکس کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی ناظرین، عمر شیخ صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، لاہور کے سی سی پی او رہے اور تھوڑے عرصے میں 120 دن کی بات کی جاتی ہے ایک بڑا امپیکٹ دے کر کے. اس وقت بھی اگرچہ لاہور میں ہے لیکن لاہور سے تھوڑا بارڈر والی پنجاب کانسٹیبلری میں ہے اور غالباً آپ کو سرحد کے پار رکھا گیا ہے کہ قریب رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی ہو تو آپ پاک فوج کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کر سکے انڈیا کا. شیخ صاحب ذرا جذباتی ذرا لڑن چاہیے ذرا ادھر بارڈر لو، اگر کوئی حملہ شملہ ہو جائے تو مقابلہ کرو گے، سنبھالو گے انشاءاللہ. کانسٹیبلری ہے. فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ فلمیں وغیرہ، گانے وغیرہ کون سے سنتے ہیں؟ وہ زبانیں ختم ہو گیا. میں ایک تو ابھی آج کل بک لکھ رہا ہوں، میرا سنگ میل پبلیکیشنز والوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے. اچھا. اور ہوپ فلی میں اکتوبر نومبر تک ایک کتاب لکھوں. موضوع کیا ہے اس کا؟ موضوع اس پہ اپنی جو بایوگرافی اہم واقعات جو زندگی میں ہوئے ابھی تک، چونکہ آلموسٹ. بڑا واقعہ کیا ہوا آپ کی زندگی کا؟ ایک تو لاہور کا آنا بڑا واقعہ یقیناً بڑا پریسٹیجیس ہے، ریسپیکٹفل ہے، جانا بھی ظاہر ہے، جب آئے ہیں تو آپ نے جانا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. پھر دوسرا میرا واشنگٹن کا ایکسپیرینس میرا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. تیسرا میرا ایک بڑا ورسٹائل ایکسپیرینس رہا ہے سندھ کا، چونکہ میں ایک نئے کلچر میں گیا تھا، نئے علاقے میں گیا تھا اور میں رہا کدھر ہوں، نواب شاہ، لاڑکانہ، جیکب آباد. تو جب محترمہ بے نظیر زندہ تھی میں نے ان کی کانسٹیچوئنسی میں سرو کیا 2 سال تک، تو وہ بھی ایک بڑا ویریڈ قسم کا ایکسپیرینس تھا اور میں چاہوں گا کہ میں وہ بھی اپنی کتاب میں جتنا کچھ اس کے متعلق لکھ سکا تو میں لکھوں گا. تو ایک تو یہ کام ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں زیادہ تر فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتا ہوں، بچوں کے ساتھ، اور گھر ہی ہوتا ہوں اور کچھ نہ کچھ میں کام اپنا ذاتی ٹائپ کا بیٹھ کے بیٹی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ مل کے کرتا رہتا ہوں. چلیں شیخ صاحب، ایک تو آپ کی کتاب آ جائے گی اور کتاب کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ میں ریٹائرمنٹ کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ میں خانپور کی سطح پہ کوئی تعلیمی ادارہ کھولنا چاہتا ہوں. میرا اصل تو ٹارگٹ ہے کہ یونیورسٹی کھولوں ادھر وہاں پہ، اور چند ایک دوست ہیں ہم جو مل کے یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو دیکھیں اس میں کتنے حد تک میں کامیاب ہوتا ہوں، لیکن میرا جو ہے ایک ٹیچنگ کی طرف رجحان ہے اور دوسرا لا پریکٹس کی طرف. تو میرا یہ اگر میں لا پریکٹس کی تو پھر میں یہیں لاہور میں ہائی کورٹ میں کروں گا، اور اگر میں ٹیچنگ کی طرف گیا تو پھر میں اپنے علاقے میں جاؤں گا. صحیح. شیخ صاحب ویسے زندگی کیسے گزری؟ رومانٹک ہیں؟ رومانٹک یہ ہے کہ بچوں کو بھی بات کر رہا تھا میں کہ جب رومانس ہوتا ہے جب تک آپ کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، اس سے پہلے آپ رومانس میں جاتے رہتے ہیں ادھر ادھر. اچھا. جب اولاد ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ کانسنٹریٹ ہو جائے، فوکس ہو جاتے ہیں. میرے ساتھ تو یہی ہوا ہے کہ میرا بچہ ہے تو اس کو میں نے کیسے بہتر کرنا ہے، یہ جو بھی اس پہ ایک ایفرٹ ہوتی ہے توجہ بیٹھ. تو اس سے پہلے رومانس بھی تھا. ٹھیک بچے اور سے پہلے پرانی بات، یعنی کہ اب اگر جو ہے نا بھابھی سن بھی لیں تو پرانی گل ہو گئی، پرانی گل ہو گئی ہے. شاعری سے میں آپ کا پیج دیکھ رہا تھا، شاعری سے بھی شغف کافی ہے. بس وہ اصل میں چھوٹے علاقوں اور سکولوں میں اچھا پرومسنگ سٹوڈنٹ اس وقت وہ بولا سمجھا جاتا تھا کہ جس کو ایک تو اس کی سپیکنگ پاور لیڈر ٹائپ ہو، تقریر شکریر اچھی کرے، بزم ادب ہوتے تھے ہمارے سکولوں میں تو وہ ٹھیک کرتا ہے. دوسرا جس کو بیت بازی کے مقابلے میں پارٹیسپیٹ کر سکے. اگر آپ کو یاد ہو تو اس زمانے کی یہ بڑی ہوتی تھی کریکٹرسٹکس. تو چونکہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے یا بننے کی کوشش کرتے تھے تو یہ دونوں. کون سا شعر، کون سا کوئی اچھا شعر جو یاد ہو
شاعری بس اب اس میں کیا میں بتا سکتا ہوں کہ کوئی اچھا شعر کیا ہو. میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوتے, خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے. اصل کہانی ہے یہ. جہاں جب پچھلے 30 سال سے میں تو یہی ہوتا رہا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ گئے ہیں تو پولیس اور ایڈمنسٹریشن یہ یقیناً مشکل جاب ہے. شیشے کے گھروں میں ہم رہتے ہیں, ہماری کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے ایک تحصیل لیول سے لے کے لاہور لیول تک سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اور کہانیاں بنتی رہتی ہیں. تو اسی مناسبت سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے. بس یہ جو شعر ہے, یہ شعر جو ہے اس حوالے سے یہ ہمیشہ سے کہا. لاہور کی بات کی جائے تو میں پولیٹیکل سوال کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن ایک سوال بہت زیادہ ہے. لاہور کے نون لیگ والے بڑے آپ سے نالا ہیں, تنگ ہیں. وہ کہتے ہیں یار پہلے بھی سی سی پی او لاہور کے رہے ہیں, اب بھی ہیں, لیکن آپ نے 3 مہینوں میں جو ان پہ پرچے دیے, جس حد تک ایف آئی آرز ہوئی وہ نہ پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوئی. یعنی کہ میں انہیں کہتا ہوں نہیں یار وہ تو حکومت کی پالیسی ہوگی, میں خود ڈیفینڈ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں یار اگر حکومت کی پالیسی ہو تو پچھلے سی سی پی او کی بھی ہو, اگلے کی بھی ہو, نون لیگیوں کو کیا کہیں گے؟ وہ بڑے نالا ہیں آپ سے. نون لیگی بالکل نہیں نالا, نہیں نالا. نہ. اچھا. رانا ثناءاللہ صاحب میرے پاس آئے, ہاں, ان کے پاس ان کے ساتھ اپنا خواجہ سعد رفیق صاحب میرے اچھے مہربان ہیں, ان کے ساتھ وہ بھی میرے پاس آفس میں آئے, اور اس طرح جتنے بھی یہاں ایاز صادق صاحب آئے. میں نے ان کو صرف ایک بات کہی تھی کہ مہربانی یہ کرے کہ وائلیشن نہ کریں. اب وائلیشن کریں گے تو میرے پاس کیا آپشن. خواجہ عمران نذیر کی گاڑی بلیک لسٹڈ تھی, اچھا, پکڑی گئی. انہوں نے وہاں پہ سارے میڈیا کو بلا لیا. میں نے ان کو میسج کیا کہ میں کہا حضور آپ کی اپنی بھی بیل نہیں ہوئی اس کیس میں, صحیح, تو آپ گرفتار ہوں گے. تو 10 منٹ بعد گرفتار ہو گئے. تو اس پہ میرا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ کے اوپر ایک کیس 4 مہینے سے ہوا ہے, گاڑی آپ کی بلیک لسٹڈ ہے, سیف سٹی نے پکڑ لی ہے, آپ ادھر کھڑے ہو کے لیڈر بن رہے ہیں, اور آپ نکل جانا چاہیے تھا. بات سنیں. اچھا, آپ کا یہ کہنا ہے کہ ابھی نکل جاتا نا. ہاں, اچھا, اب اس پہ عثمان بخاری نے بندے 20 40 50 لے کے تو چونگ تھانے کے سامنے روڈ بلاک کر دی. تو اب میں پرچہ نہ دی تو کی کرا. یہ آئے میرے پاس, میں نے اسے پوچھا, میں کہ عثمان بہن مجھے بتاؤ کہ میں اور کیا کرتا. اچھا, آپ نے جو روڈ بلاک کر دی چونگ ان پروٹیسٹ, یہ جو پہلا واقعہ بس سنا ہے, بھی آ گیا وہ سارا تو میں نے کہا پھر ایف آئی آر ہی دینی تھی نا, میں نے اور کیا کرنا تھا, اور میں تو کھیر گھواندا, کھیر تو نہیں کھلانی تھی. یہ بات وکٹمائزیشن کہیں نہیں کی کہ جہاں بنتا نہیں ہے میں نے دے دیا, جہاں پہ بنتی ہے چیز میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے تو کسی کو نہیں چھوڑا, اور اسی لیے کئی لوگ مجھ سے ناراض ہیں. کئی لوگ ناراض ہیں مجھ سے اسی وجہ سے. مجھے تو پتا لگا کہ حکومتی لوگ بھی ناراض ہیں. یہی تو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کئی لوگ مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. تو میں کیا کروں جب آپ مجھ سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ بھی میں ایک اچھی پولیسنگ کرنی ہے, اچھی پولیسنگ کرنی ہے, فیئر کرنی ہے, کوشش کرنی ہے چیزیں بہتر ہوں, تو چیزیں پھر اسی طرح ہی ہوں گی بہتر. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں ایک طرف رائٹ سائڈ پہ ہو جاؤں اور لیفٹ کو چھوڑ دوں. یہ مجھ سے نہیں ہوا, اور اس کی پاداش میں مجھے کچھ چیزیں بھگتنی پڑی ہیں, اور میں الحمدللہ بیٹھا ہوں آج پنجاب کانسٹیبلری کی ڈیوٹی کر رہا ہوں. چلو یہ بھی اچھی ڈیوٹی ہے, 2 چھٹی میں چلے جاتے ہیں, ورنہ سی سی پی ہوتے ہوئے تو آپ کو جنازے پہ, اپنی سسٹر کے جنازے پہ جانے کے لیے نہیں جا سکتا. یہاں پر تو آپ 2 ہفتے کی چھٹی چلے جاتے ہیں. میں ابھی گاؤں سے کل ہی واپس آیا ہوں, 2 ہفتے بعد ریلیکس کیا جا کے. میں نے کہا جی چلیں پنجاب کانسٹیبلری آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کی. میں نے کہا جی میں پچھلے 8 مہینے سے نہیں گیا, والد کی برسی تھی, والدہ کی برسی تھی, تو اس سارے سلسلے پھر میں ان کی. اچھا, مجھے بالکل آخر میں, اب آپ نے لاہوریوں کو جو ہے نا کوئی پیغام دینا ہے, کس قسم کا کیا پیغام دینا ہے؟ لاہوریوں کو پیغام یہ ہے کہ اگر آپ لاہور سے سنسیئر ہیں تو ہر رسوف افسر کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ جو لاہور کے لیے کچھ کر رہا ہے, بھلے وہ ویسٹ مینجمنٹ کا ہے, بھلے وہ واپڈا کا ہے, بھلے وہ روڈز کا ہے, بھلے وہ پولیس کا ہے, بھلے وہ جوڈیشری کا ہے, جو ڈیلیور کر رہا ہے, جو رزلٹ دے رہا ہے, اس کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ. کیوں کہ اس نے تو چلے ہی جانا ہے, یہ تو شہر آپ کا ہے. میں یہی کہتا تھا کہ لاہور میں رہا 3 مہینے, پورا لاہور میرے ساتھ ہوگا.
اور میرا یہ دعویٰ ویسے میڈیا کے متعلق بھی تھا جو کہ غلط ثابت ہوا. میڈیا نہیں آ سکا, بات یہیں سے شروع ہوئی تھی اور یہیں پر ہی ہم ختم کر رہے ہیں. میڈیا نہیں, میڈیا سے میڈیا کا اپنا ایجنڈا ہے, بدقسمتی ہے, میڈیا کا اپنا ایجنڈا ہے. وہ کہتا ہے ہمارے ایجنڈے پہ آؤ, میں کہتا تھا نہیں میں تمہارے لاہور کے لیے آیا ہوں, میرے ساتھ آؤ, میرا ساتھ دو یار, میں غلط کروں مجھے ٹھیک کرو, لیکن اگر میں صحیح ہوں میرا ساتھ دو, تمہارا لاہور ٹھیک کر رہا ہوں, میں نے تو چلے جانا یہاں سے. تو بہرحال لیکن امید مجھے بڑی ہے. کچھ دیکھیں جہاں کالی بھیڑے پولیس میں ہیں, کچھ ہم میں بھی ہر جہاں معاشرے کے ہر میں ہے. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں شیخ صاحب کہ اصل میں برادری جو ہے وہ صحافیوں کی نہیں ہوتی, وہ پولیس والوں کی نہیں ہوتی, وہ وکلا کی نہیں ہوتی, وہ ڈاکٹروں کی نہیں ہوتی. برادری جو ہوتی ہے وہ اچھے اور برے شخص کی ہوتی ہے, اچھے اور برے لوگوں کی ہوتی ہے. ہر جگہ کے اچھے لوگ ایک برادری ہیں, برے لوگ ایک برادری ہیں. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اور جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے, میں اس کو آخر میں پھر ایک مرتبہ کہنا چاہوں گا کہ اصل میں آپ میڈیا سے بار بار آپ کی شکایت ہے, میں اپنے صحافتی دوستوں تک پہنچانا بھی چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یار میرے کو ٹرانسفر پوسٹنگ یہو جی چیزاں لے کے آتے رہے, نہیں آنا چاہیے سی. میرے ساتھ آپ پولیس کی بات کریں, لاہور کی بات کریں, امن و امان کی بات کریں, جرائم کو قابو کرنے کی بات کریں, تو وہی باتیں ہیں جی. ہم نے آپ سے انشاءاللہ تعالی ہماری طرف سے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں آئے گی, اللہ خیر رکھے. تو شیخ صاحب اصل ایشو یہ ہے کہ جہاں آپ کے شعبے میں کالی بھیڑے ہیں وہاں ہمارے شعبے میں بھی ہیں, وہاں وکلا میں بھی ہیں, ڈاکٹروں میں بھی ہیں, ہر شعبے میں ہیں. تو ہم ان کو, میں کم از کم ان کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہوں. آپ بھی اپنی کالی بھیڑوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, ہم بھی ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کمیونٹی جو بننی ہے, جو برادری بننی ہے, وہ اچھے لوگوں کی بننی ہے, وہ کسی بھی جگہ پہ ہو. تو اللہ کرے جی رزلٹ کی بات ہے, تو مجھے بھی آخر میں لاہور والوں سے یہی کہنا ہے کہ دوستو رزلٹ پہ جاؤ, جو بہتر کر سکے, جو تمہارا اعتماد جیت سکے, جو رزلٹ دے سکے, جہاں پہ بہتری نظر آئے اس کو سپورٹ کریں. یہ واقعی صحیح بات ہے. شیخ صاحب یہاں پر موجود ہیں, میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے چلے جانا ہے, انہوں نے خانپور چلے جانا ہے, یہ کہہ رہے ہیں میں وہاں پر تعلیمی ادارہ بناؤں گا, یونیورسٹی بناؤں گا. انہوں نے اپنے شہر واپس چلے جانا ہے. یہاں پر 3 مہینے کے لیے رہے, مہمان تھے, ابھی بھی لاہور شہر میں ہی ہے, لیکن ریٹائرمنٹ اگلے پر ریٹائرمنٹ ہو جائے گی, اس کے بعد انہوں نے چلے جانا ہے. تو ہم نے اپنے شہر کے بارے میں سوچنا ہے, اس کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچنا ہے, کیونکہ لاہور جو ہے کھلے دل کا مالک ہے. یہاں پر باہر سے لوگ آتے ہیں, رہتے ہیں, لاہور ان کو سمو لیتا ہے. لاہور تو باقی شہروں کی طرح شکوہ بھی نہیں کرتا, گلہ بھی نہیں کرتا, لڑتا بھی نہیں ہے کہ میرے وسائل کھا لیے. لاہور ایسی کوئی بات نہیں کرتا, لاہور کھلے دل کا مالک ہے. لیکن اس کو ہم نے خوبصورت بنائے رکھنا ہے, اچھا بنائے رکھنا ہے. وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو اپریشیٹ کریں, ان کی پالیسیز کو سپورٹ کریں, اس کو آگے لے کر چلیں. یہ ایک کوشش تھی جو لاہور کے لیے بہتری ہوئی, اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے لے کر آئے. ایک مرتبہ پھر عمر شیخ صاحب کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, اپنے میزبان نجم علی خان کو, نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ, کسی نئی جگہ سے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.